اے انسان کیا تو اپنا زمانہ بھول گیا کہ ایک وقت تھا تو قابل ذکر نہیں تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ ایک زمانہ انسان پر وہ گزرا ہے کہ انسان تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے تجھے قابل ذکر بنایا۔ تو قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے تجھے قابل ذکر بنایا۔ تو تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ اسی آیت کی تفسیر میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، جب میرے مولا سے سجدوں کی تفسیر پوچھی گئی، مولا یہ نماز میں 2 سجدے کیوں رکھے گئے ہیں؟ تو میرے مولا نے زندگی کا فلسفہ بیان کیا کہ اللہ نے یہ 2 سجدے نماز میں اس لیے رکھے ہیں کہ انسان کو متوجہ اور متنبہ کرایا جائے کہ جب انسان پہلی بار سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اے انسان تیری حقیقت یہ خاک ہے۔ اے انسان تیری حقیقت یہ خاک ہے، تو اس خاک میں تھا، اس مٹی میں تھا، سر اٹھاتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ، اے انسان ہم نے تجھے اس مٹی سے اٹھایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے تجھے اس خاک سے اٹھایا، اس مٹی سے اٹھایا۔ پھر انسان جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا، مولا فرماتے ہیں کہ انسان تجھے پھر اس مٹی میں مل جانا ہے، تجھے پھر اس مٹی میں مل جانا ہے۔ پھر جب سر اٹھاتا ہے پھر اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ہم پھر تجھے اسی مٹی سے اٹھائیں گے، حساب کے لیے، کتاب کے لیے، سوال کے لیے۔ مٹی میں تھا، مٹی سے اٹھایا، انسان بنایا، پھر مٹی میں ملایا، پھر اس مٹی سے اٹھائیں گے، پھر اس مٹی میں ملائیں گے۔ تو ہماری قدرت پہ غور کر، ہم تھا نہیں، بنا دیا، پھر مٹائیں گے، پھر اٹھائیں گے۔ تو ہماری طاقت پر کبھی شک نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم وہ ہیں جو بنانا بھی جانتے ہیں، مٹانا بھی جانتے ہیں، بنانا بھی جانتے ہیں، مٹانا بھی جانتے ہیں۔ مالک تیرا پیغام کیا؟ میرا پیغام یہ ہے، انسان اپنے آپ پر کبھی تکبر نہیں کرنا۔ تکبر تیرے لیے نہیں ہے، تو مٹی کا ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے تکبر تیرے لیے نہیں ہے، غرور تیرے لیے نہیں ہے۔ تیرا اختیار تو اپنے نبضوں پر نہیں ہے، تیرا اختیار تو اپنی سانس پر نہیں ہے، تیرا اختیار تو اپنی صحت پر نہیں ہے، تیرا اختیار تو اپنی بیماری پر نہیں ہے۔ پھر تکبر، تجھے غرور، تجھے گمن کس بات کا؟ تو اتنا محتاج کہ اگر وہ قادر مطلق اشارہ کر دے تو اندر کی سانس باہر نہیں آ سکتی، باہر کی سانس اندر نہیں آ سکتی۔ تیری زندگی کی مکمل چابی اس کے ہاتھ میں، اور اس پر انسان کی غفلت کا عالم یہ، سب کچھ یاد، اگر کچھ یاد نہیں ہے تو وہ ہے اللہ تعالی۔ سب چیزوں کے لیے وقت ہے، اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو اللہ کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات کہوں گا اور انشاءاللہ میں آپ کے زحمت اب تمام کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ مزید گفتگو رہے گی۔ غالباً آج سے 2 سال پہلے بھی میں نے مسجد باغ زہرا کے کشرے کی مجلس میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، میں اسے پھر اعادہ کر رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی نوکر ہے تو نوکر کا کام کیا ہے؟ آقا کی بات کو سننا۔ نوکر کا کام ہے مالک کی بات پر عمل کرنا۔
مالک اگر کہے آؤ تو اس پر آنا واجب ہے، مالک کہ جاؤ اس پر جانا واجب ہے، مالک کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا واجب ہے، مالک کہ اٹھ جاؤ تو اٹھنا واجب ہے، مالک اگر جاگنے کا حکم دے دے تو جاگنا واجب ہے، مالک اگر سونے کا حکم دے دے، ایک صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد پر، اس پر سونا واجب ہے، اس کا اپنی زندگی پر بذات خود کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے مالک کا اختیار ہوتا ہے۔ توجہ نہ دانے گرامی، بس یہ آخری منزل رحمت تمام آپ کی تو یہ ہوتا ہے نا، اگر آپ اپنے نوکر کو ایک بار کوئی حکم دیں، دو بار کوئی حکم دیں، تین بار کوئی حکم دیں، وہ نہ سنیں تو آپ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، غیظ کے پیمانے میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، ذہن میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے، اس کے بعد چوتھی منزل آئی اور غیظ بڑھ جائے گا، پانچ منزل آئی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ آپ کا اور ہمارا مزاج ہے، یہ آپ کی اور ہماری سوچ ہے، یہ آپ کی اور ہماری فکر ہے، یہ آپ کے اور ہمارے نتائج ہے۔ لیکن ذرا کبھی سوچو تو صحیح، اس اللہ نے سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دینے کے بعد منادی سے ندا کرائی، آواز تو حی علی خیر العمل، یا علی یا علی یا علی، عمل خیر کی طرف آؤ، مسجد سونی پڑی ہوئی، مالک نہیں آئے، دوپہر میں آواز دو، اب آئیں گے، شاید میرا بندہ دیکھے، اللہ کا رحم دیکھے، بندہ ہے، غفلت، بلاؤ، پھر آواز دو، پھر آواز دی جاتی ہے، مالک نہیں آئے، پھر آواز دی جاتی ہے، 5 بار دن بھر میں اللہ پکارتا ہے، آؤ آؤ آؤ، میں سب کچھ دینے والا بلا رہا ہوں، میں سب کچھ دینے والا بلا رہا ہوں، لیکن انسان کے پاس وقت نہیں ہے، انسان نہیں آتا۔ تو اب پلٹ کر بات کو سوچ لیجئے، وہ 5 بار بلا رہا ہے، آپ نہیں آ رہے ہیں، اگر ضرورت پر آپ نے بلایا، ہائے 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 ہائے، وہ نہیں آیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی کا خاتمہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آپ کی منزل، آپ کی خدمت میں تمام منازل بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ حتی الامکان میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے، سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا جائے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، اپنے فرائضوں کی طرف آگاہی کی جائے، حق اور باطل میں تمیز کے امتیازات کے قائم کرنے کے لیے وہ معرفت اور علم کے گوشے دیے جائیں جس سے حق کو حق رکھا جائے، باطل کو باطل رکھا جائے۔ کربلا کا معرکہ حق اور باطل کے درمیان تھا، جس میں امام حسین علیہ السلام نے یہی حد معین کی، حق اور باطل کبھی مخلوط نہ ہونے پائیں، حق حق رہے، باطل باطل رہے۔ اسی لکیر کے کھینچنے والے نے اپنا سب کچھ لٹا دیا قیام حق کے لیے۔ یہ سیاہ لباس جو جسموں پر نظر آ رہے ہیں، یہ اس عظیم قربانی کی یاد میں نظر آ رہے ہیں جو کربلا والوں نے دی ہے۔ آج پہلی محرم ہے اور کل 2 محرم ہے۔ احساس رکھنا کل قافلہ کربلا میں داخل ہو چکا ہوگا۔ آج چونکہ میں ہمیشہ حضرت مسلم کی شہادت پڑھتا ہوں، آج بھی اس غریب الوطن کا تذکرہ کروں گا جسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ اے عزیزان گرامی، کربلا کی شہادتوں کا دیباچہ ہے حضرت مسلم کی شہادت۔ کربلا کی یہ سمجھیے پہلی شہادت ہے، شہادت حضرت مسلم ابن عقیل۔ امام حسین نے بڑے ہی اعزاز کے ساتھ حضرت مسلم کو کوفے بھیجا تھا کہ بھیا مسلم جاؤ، آپ جا کر ہماری طرف سے نمائندگی کرو۔ عزیزان گرامی، جب حضرت مسلم کوفے میں آئے، اپنے ساتھ 2 بیٹوں کو لے کر آئے تھے۔ 2 بیٹے حضرت مسلم کے ساتھ آئے تھے، 2 بیٹیاں ماں کے ساتھ امام حسین کے قافلے کے ساتھ کربلا
میں آئی تھی، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک باپ۔ سن لیجئے عزیزان گرامی، حضرت مسلم کی شہادت 9 ذی الحجہ کو ہوئی۔ جب شہادت ہوئی ہے، سر پر تلوار پڑی، سر جسم سے جدا ہوا۔ میرا مولا حسین مصلی عبادت پر بیٹھا تھا، ایک بار مسلم کے سلام کا جواب دیا، علیک السلام یا اخی مسلم۔ مولا عباس نے قریب آ کر پوچھا، مولا کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہ عباس مسلم کا سلام آخر آیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا عباس نے سنا، مولا عالم غربت میں میرے مسلم پر کوئی رونے والا ہے؟ اعجاز امامت کی انگلیاں بلند کی، انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ عباس نے کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی مسلم کے لاشے پر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ پوچھا، مولا یہ کون محترمہ ہے جو میرے بھائی کے لاشے پر آنسو بہا رہی ہے؟ تو مسلم عباس پہچانا نہیں، میری ماں فاطمہ، میری ماں فاطمہ مسلم کے جنازے پر آنسو بہا رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا قافلہ آگے بڑھا، منزلوں کو طے کیا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، مسلم کی شہادت کے بعد یتیم بچے باپ سے جدا ہو گئے، بچیاں کربلا میں ماں کے ساتھ آئی۔ اب یہ 2 تذکرے سن لیجئے اور میں آپ کے زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب حارث ملعون کے گھر میں دونوں بچوں کو رکھا گیا تھا اور اس ملعون نے دونوں بچوں کو پکڑ کر ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر اپنے صحن میں رات بھر کھڑا رکھا رہا، رات بھر کی اوس مسلم کے بچوں کے سروں پر پڑتی رہی۔ یہ عالم بچوں کا، سنیے مسلم کی بچیوں کا کیا عالم ہوا۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد مسلم کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام عتیقہ تھا، ایک کا نام عاتقہ تھا۔ دونوں بہنیں پیاس کی شدت سے نڈھال، آہستہ سے ایک بہن نے دوسری بہن کے کان میں کہا، آؤ چلو پانی تلاش کرتے ہیں، شاید کہیں پانی مل جائے، پانی میسر ہو جائے تو ہمارے جسم کی نقاہت دور ہو جائے گی۔ دونوں بہنیں لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، آہستہ آہستہ چلی، تلاش آب کیا، کہیں پانی نظر نہیں آیا، تھک کر خاک پر بیٹھ گئی۔ دونوں بہنیں آپس میں کہتی ہیں، شاید خاک ہٹاؤ کہیں سے پانی نمودار ہو جائے، ہم پانی پی لیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، دونوں معصوماؤں نے اپنے